رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا جو انسانیت کے لیے ہدایت، رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ تقوی پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ روزہ ہمیں صبر، برداشت، خود پر قابو اور گناہوں سے بچنے کی عملی تربیت دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ گناہوں اور برائیوں اور اللہ کے نافرمانی سے بچاتا ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں اور بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تو میں اس کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سوچے اللہ فرماتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نفل فرض کے برابر، اور ایک فرض 70 گنا زیادہ اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ رحمت کے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رمضان مسکینوں اور غریبوں اور ضرورت مندوں کا احساس دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کی خصوصی تائید کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے، اور فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گی، بندے کی سفارش کریں گی۔ روزہ کہے گا اے مولا میں نے اس بندے کو دن کے وقت بھوکا، پیاسا اور جنسی خواہش سے روک دیا تھا، بلکہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا مولا میں نے اس کو رات کو سونے سے روک دیا تھا، بس اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر اس مہینے کی ایک عظیم رات ہے جس کے متعلق قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کو عبادت میں گزار لے گویا کہ وہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔